اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے سامنے اللہ کا دین پہنچانا شروع کیا تو اللہ نے جن کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی انہوں نے ہدایت قبول کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر وہ ایمان لے آئے اور پھر عظیم مرتبے ان کو ملے، انہیں ہم صحابی کہتے ہیں۔ وہ عظیم لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، ان کی شان کتنی بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ان کا بڑا بلند مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہدایت سے سرفراز فرمایا، اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، ساتھی اور صحابی بننے کا انہیں شرف حاصل ہوا۔ یہ ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس جماعت کو ہم صحابی کہتے ہیں۔ وہ لوگ ایمان لائے اور پھر اس راہ میں اسلام دشمنوں کی طرف سے انہیں سخت قسم کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود وہ دین پر ثابت قدم رہے اور کوئی آدمی بھی دین سے پیچھے نہ ہٹا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بننے کی سعادت نصیب فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں اتنا اعتماد تھا اور اللہ کو ان کے بارے میں علم تھا کہ یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کی جان چلی جائے، ان کے مال چلے جائے، ان کو اہل عیال کو زخمی کر دیا جائے یا شہید کر دیا جائے، یہ ہر قسم کی اذیت، تکلیف اور عذاب کو برداشت کر لیں گے لیکن بے وفائی نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں جانتا تھا کہ یہ لوگ وفادار ہیں، وفا کرنے والے ہیں اور کوئی بھی ان میں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو مثالی ایمان قرار دیا ہے کہ ان کا ایمان ایسا عالی شان ایمان ہے، بلند ایمان ہے کہ بعد والے لوگوں کے لیے معیار بنا دیا گیا کہ بعد میں آنے والے مسلمان، بعد میں آنے والی امت، بعد میں آنے والے لوگ بھی جب تک ان جیسا ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک وہ مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے اواخر میں فرمایا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ بھی ویسے ہی ایمان لائیں جیسا ایمان ان صحابہ کرام کا ہے۔ اللہ اکبر، ویسا ایمان لائیں جیسا ایمان ان صحابہ کرام کا ہے، پھر تو وہ ہدایت والے ہوں گے۔ اگر ان کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں، پکا ایمان نہیں، پختہ ایمان نہیں، پھر ہدایت میں بھی وہ لوگ پختہ نہیں ہوں گے۔ بڑی عظیم جماعت ہے، یہ قدوسی جماعت ہے، پاکیزہ جماعت ہے صحابہ کرام کی۔ اللہ اکبر کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا یہ لوگ جو ہیں جو دوسرے ہیں یہ بھی صحابہ جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پر پہنچیں گے، ورنہ یہ ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور سورہ بقرہ کے ابتدا میں ہی فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ یہ منافقین، انہیں جب کہا جاتا ہے کہ تم سیدھے طریقے سے، صحیح طریقے سے ایمان لے آؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں صحابہ کرام، تو یہ منافقین طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء
کیا ہم اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے یہ کملے لوگ ایمان لائے ہیں؟ صحابہ کرام کو انہوں نے کملے قرار دیا، بے وقوف اور احمق قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہ لگی، پسند نہ آئی کہ میرے پسندیدہ بندے، میرے نبی کے با وفا اور جان نثار اور یہ قربانیاں دینے والے لوگوں کو انہوں نے کملے کہا ہے، بے وقوف کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، جو ان کو کملے سمجھتے ہیں، جو ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ خود کملے ہیں، خود بے وقوف ہیں۔ صحابہ کرام کے تو کیا ہی کہنے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عظیم جماعت صحابہ کرام کی۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحابہ کرام اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کے لیے کوئی خاص مرتبہ نہیں ہوتا، ولی کی کوئی خاص علامت اور خاص نشانی نہیں ہوتی۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، نبی کے ساتھ محبت کرنے والا، دین پر اپنی جان قربان کر دینے والا، بس وہی اللہ کا ولی ہے۔ لوگوں نے تو سمجھا ہوا ہے کہ جو ہر سال نذرانے وصول کرے وہ ولی ہوتا ہے، جس کی پکی قبر بن جائے، روزے بن جائے، مزار بن جائے، وہ ولی ہوتا ہے۔ جھوٹ ہے یہ بات، ضروری نہیں۔ پکی قبریں تو ایسے لوگوں کی بنی ہوئی ہیں جن کا نام و نشان ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ یہاں آپ کے شہر میں ہی یہ قلعے کے برج کے پاس ایک قبر بنی ہوئی ہے، پکی قبر بنی ہوئی ہے، جس کا پتہ ہی نہیں کہ کسی قبر ہے۔ پرانی بات ہے، شاید اس کو 20-25 سال 30 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں۔ بارش ہوئی تھی، زمین نرم ہو چکی تھی، ایک ریڑھی والا وہاں سے ریڑھی پر کوئی اینٹیں یا مٹی لاد کر گزرا، چونکہ زمین نرم تھی تو وہ ریڑھی وہاں نرم زمین کے اندر پھنس گئی۔ دیکھا تو نیچے قبر تھی، ایک میت نظر آئی، تو وہیں پکی قبر بنا دی۔ یہ کسی ولی کی قبر ہے جو آج تک اس کی لاش موجود ہے اور محفوظ ہے۔ نہ قبر بنانے والے کو پتا کہ وہ کس کی قبر، کس کی میت ہے، نہ دیکھنے والوں کو پتا، لیکن قبر پکی بن گئی اور لوگوں نے اس کو ولی سمجھنا شروع کر دیا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات مانتا ہو، اللہ کے نبی کی بات مانتا ہو، دین کے مطابق عمل کرنے والا ہو، دین کے ساتھ جسے محبت، اللہ کے رسول کے ساتھ جسے محبت ہے، بس وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ان ولیوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول بھی اپنے اولیاء سے محبت کرتا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس امت کے اندر سب سے بڑے ولی یہ صحابہ کرام ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء تو ہے ہی ہیں نا، انبیاء کے بعد اللہ کے ولی یہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ صحابہ کرام اللہ کے ولی تھے، جن کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار قرار دیا کہ بعد والے لوگ بھی ان جیسا ایمان لائیں گے تو مسلمان ہوں گے۔ اور ان صحابہ کا پھر ایسا درجہ اور ایسا مقام، ایسا مرتبہ اور ایسی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اے نبی یہ آپ کے پاس آتے ہیں نا، آپ ان کا خیال رکھا کریں، ان کی طرف توجہ کیا کریں، ان کو اپنے ہاں سے اٹھایا نہ کریں، یہ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ بلال حبشے سے آیا ہے، صہیب روم سے آیا ہے، اپنے گھروں کی انہوں نے قربانیاں دے دی ہیں، اپنے خاندانوں کو انہوں نے تج دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ زید بن حارثہ غلام بن کر مدینے میں آیا ہے، قسمت اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لے آئی ہے۔ اس کے ماں باپ کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا مکے میں ہے۔ اس زید کا والد اور چچا آئے بیٹے کو لینے کے لیے، پتہ کیا، پتہ چلا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا ہے۔ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے محمد یہ آپ کا جو غلام ہے، آپ کا نوکر ہے نا، خادم ہے آپ کا زید، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ ایک نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میرا بھتیجا ہے، یعنی باپ اور چچا آئے تھے۔ آپ نے جو رقم لینی ہے لے لیں اور اس بچے کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، ہم سے جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، زید سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا فیصلہ ہے۔ زید آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید یہ دو آدمی آئے ہیں، ان کو پہچانتے ہو؟ کہنے لگا جی ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرے ابا جان ہیں اور یہ میرے چچا جان ہیں۔ بچے نے والد کو اور چچا کو پہچان لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیٹا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے، جانا چاہو تو اپنے ابا جی کے ساتھ چلے جاؤ، اپنے چچا کے ساتھ اپنے خاندان میں چلے جاؤ، وہاں تمہارا خاندان ہے، تمہاری ماں ہے، تمہارے بہن بھائی ہیں، باقی اور بھی خاندان اور رشتہ دار ہیں، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ والد نے بھی کہا، چچا نے بھی کہا۔ زید کہتا ہے جو لطف اور مزہ اور جو سکون مجھے محمد کے گھر میں رہ کر اپنے گھر میں جا کر مجھے سکون نہیں مل سکتا ہے۔ والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اپنے خاندان میں جانے سے انکار کر دیا۔ اور اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید کی انگلی پکڑ کر بیت اللہ کے اندر لے کر گئے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ زید میرا بیٹا ہے، جس طرح بیٹے ہوتے ہیں یہ زید بھی میرا بیٹا ہوگا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ اخلاق تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو وہ درجہ دیا، وہ مقام دیا۔ فرمایا لا تمس النار من رآنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس آدمی نے مجھے ایک دفعہ دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، جس مسلمان نے، جس مومن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، ایک دفعہ بھی دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، لا تمس النار من رآنی، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، بخشا گیا، وہ جنت کا مالک ہے، وہ جنت کا وارث ہے، وہ جنت کا حقدار ہے کہ اس نے یہ کتنا بابرکت آدمی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہے، دیدار نبی کا کیا ہے، اس کے لیے جہنم حرام ہوگی، جنت کا وارث بن گیا، جنت کا مالک بن گیا۔ کتنا عظیم ان کا مقام اور مرتبہ ہے صحابہ کرام کا۔ اتنا ہی نہیں، اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی، سچے نبی نے سچی بات بیان فرمائی، جس آدمی نے میرے صحابی کو بھی دیکھ لیا نا وہ بھی بخشا گیا۔ لا تمس النار من رآنی ولا من رآ من رآنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میرے صحابی ہیں وہ بھی جنتی ہیں، اور صحابہ کی زیارت کرنے والے وہ بھی جنتی ہیں، جنت کے حقدار ہیں اور جنت کے وارث ہیں۔ یہ ان کا مقام اور یہ ان کا مرتبہ ہے، یہ ہیں اللہ کے ولی۔ اور اللہ کے ولی کے بارے میں پھر اللہ نے بھی فرمایا من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، سادہ الفاظ میں کہ اللہ نے فرمایا جس نے کسی صحابی سے عداوت رکھی، میری اللہ تعالیٰ کی اس آدمی کے ساتھ لڑائی اور جنگ ہے۔ یہ صحابہ کا مقام، صحابہ کا درجہ اور صحابہ کی شان ہے۔ جس آدمی نے صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھا، صحابہ کے بارے میں عداوت رکھی، صحابہ کے بارے میں نفرت رکھی، صحابہ سے دشمنی رکھی، اللہ فرماتا کہ میری اس سے جنگ ہے، مجھے وہ آدمی اچھا نہیں لگتا، مجھے پسند نہیں ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جنگ ہو، پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم کا ایندھن ہے ایسا آدمی جو صحابہ سے عداوت رکھے اور صحابہ سے محبت رکھے۔ سنتے ہیں بعض لوگوں کے بارے میں کہ صحابہ کرام سے وہ عداوت رکھتے ہیں، صحابہ کرام کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، صحابہ کے بارے میں تبرے بولتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ بعض اہل سنت ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان ایسے لوگوں کو بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ یہ آج کل جو یہ سوشل میڈیا آ گیا، یہ فتنہ ہے، فتنہ، مصیبت ہے، مصیبت، لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے یہ فتنہ۔ یہ چاہے فیس بک کی صورت میں ہو یا واٹس ایپ کی صورت میں ہو یا یوٹیوب کی صورت میں ہو، یہ فتنہ ہے، اس سے بچ جائیں، نوجوانوں کو بچنا چاہیے۔ ایک شخص مرزا جہلمی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بڑی بکواس کرتا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، اور ان کے نام لے لے کر
حضرت عائشہ کا نام لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر، حضرت ابو سفیان کا نام لے کر، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام کے نام لے کر کے کہتے کہ وہ تو باغی تھے، وہ تو باغی تھے، ساتھ ساتھ رضی اللہ عنہ بھی کہہ دیتا ہے، ساتھ ساتھ کہتا ہے وہ تو باغی بھی تھے۔ یعنی وہ دوغلی پالیسی چلتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، صحابہ کرام کے خلاف وہ ذہن بنا رہا ہے، اور لوگ ہمارے نوجوان بڑے شوق سے سنتے ہیں، پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں، یہ فلاں آدمی نے یہ بات کہی ہے، اس کا کیا جواب، فلاں آدمی نے یہ بات کہی، اس کا کیا جواب۔ وہ آدمی خود گمراہ ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور اسے سننے والے اور اس کی بات پر توجہ دینے والے بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے۔ ان پڑھ آدمی ہے، جاہل آدمی، انجینئر ہے، ایک مکینک ہے، ایک اس کو کیا ضرورت ہے وہ فتوے دیتا پھرے، اس کو تو اپنے ایمان کا پتہ نہیں میرا ایمان ہے کہ نہیں، وہ صحابہ کے ایمان کے فیصلے کرتا ہے۔ صحابہ کرام، اللہ نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس بدبخت نے میرے ولیوں کے ساتھ میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ عداوت رکھی، میری اللہ تعالیٰ کی اس آدمی کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ صحابہ کرام، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، ایک دو دفعہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے اندر ایک موقع آتا ہے، کفار کی طرف سے نمائندے آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کی بات کرنے کے لیے۔ بات نہیں ہوتی، 2-3 دن معاملہ چلتا رہتا ہے، آدمی آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ ایک موقع پر دوسرے یا تیسرے دن کفار کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی آتا ہے بات چیت کرنے کے لیے۔ کافر تھا لیکن شریف آدمی تھا، کافروں میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، شریف لوگ ہوتے ہیں۔ عروہ بن مسعود کو آتے ہوئے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا بانس آدمی آ رہا ہے، اچھا آدمی آ رہا ہے، امید ہے کہ ہمارا اب کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو ہی جائے گا، آپس میں صلح ہو ہی جائے گی۔ وہ قریب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں بھی نام لے کر اس مرزا جیلمین نے بڑی غلط باتیں کہی ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں، اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں، مغیرہ بن شعبہ تلوار لے کر پاس کھڑے ہیں تاکہ اگر کوئی دشمن آئے، برے ارادے سے آئے، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ عروہ بن مسعود آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، بات چیت شروع ہوئی۔ عربوں کا رواج تھا، ہمارے ہاں بھی پرانے لوگوں میں بھی رواج تھا، اب تو شاید ختم ہو گیا ہے، کہ جب کسی بزرگ سے کوئی بات کرنی ہوتی نا، اس کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے تھے کہ جی تیری داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہوں، میری بات مان لے۔ جب 2 فریقوں میں، 2 گروہوں میں، 2 خاندانوں میں اختلاف ہو جاتا تو پھر بڑے لوگ آپس میں بیٹھ کر صلح صفائی کی بات کرتے، تو ایک آدمی دوسرے کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا کہ بھئی میں آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہوں، میری بات مان لیں، صلح کی طرف آ جائیں۔ وہاں بھی عروہ بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگایا کہ آپ صلح کر لیں، لڑائی کا ماحول پیدا نہ ہونے دیں، جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسے پتہ تھا بدر میں ہم شکست کھا چکے، احد میں ہم شکست کھا چکے، احزاب میں ہم شکست کھا چکے، آج اگر لڑائی ہوئی پھر بھی مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، ہماری کفار کی تو شکست ہو جائے گی، بندے ہمارے مارے جائیں گے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ لڑائی کا ماحول پیدا نہ ہو۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگا کر منتیں کرنا شروع کی۔ مغیرہ بن شعبہ کو جوش آ گیا، اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ کے اوپر یوں لگایا، زور سے تو نہیں مارنے لگایا، پیچھے ہٹا اپنے ہاتھ کو۔ اوہ ظالم، اوہ کافر، اوہ مشرک، تجھے کیسے جرأت ہو رہی ہے؟ تو پلید آدمی ہے، تو مشرک اور بے دین آدمی ہے، میرے نبی کی پاک داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے۔ پیچھے ہٹا اپنے ہاتھ کو، اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹا، اگر دوبارہ تو نے اپنا ہاتھ میرے نبی کی داڑھی کو لگایا، تیرا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ یہ تھی نبی کے ساتھ ان کو عقیدت، اور یہ تھی ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ ورنہ داڑھی کو ہاتھ لگانے سے ہوتا کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے نہیں روکا۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے پیچھے ہٹا، دوبارہ تیرا ہاتھ آگے نہیں آنا چاہیے، تیرا ہاتھ مشرک والا ہاتھ ہے، نبی کی پاکیزہ ہاتھ، نبی کی پاکیزہ داڑھی کو تیرا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔
اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس جماعت سے صحابہ کے نام سے راضی ہو چکا ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ کی خاطر یہ لوگ، ان کے جذبات ہی بڑے عجیب ہو چکے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ نے اس کو ڈانٹ دیا کہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھ، آگے نہ آئے۔ ایسا ہی پھر ایک اور موقع آتا ہے، ابو سفیان کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مومنین کی ماں ہیں۔ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کی بیٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ چکی تھی، وہ حالات بن گئے تھے ایسے۔ تو ایک موقع پر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے مدینے میں آیا تو سب سے پہلے گھر گیا، بیٹی کے گھر گیا، نبی کے گھر گیا، بیٹی کے گھر گیا۔ باپ جب آتے ہیں بیٹیاں خوش ہو جاتی ہیں، ابو جی آئے ہیں، ابا جان آئے ہیں۔ بیٹی اپنی ہمت کے مطابق جتنا ہو سکے اپنے والد کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتی ہے، اس کی خدمت بھی کرتی ہے۔ اچھی چارپائی، اچھا بستر، اچھا کھانا خوراک جو اس سے ہو سکتا ہے وہ اپنی ہمت کے مطابق پیش کرتی ہے۔ ابو سفیان بیٹی کے گھر میں پہنچا ہے، بیٹی نے کیا کیا؟ بستر تھا، بستر اکٹھا کر کے لپیٹ کے علیحدہ کر دیا، کہنے لگے بیٹھ جاؤ ابا جان بیٹھ جاؤ۔ ابو سفیان بھی آخر سردار تھا بھی بیٹی کا باپ، وہ کہنے لگا کہ بیٹی بات کیا ہے، میں تیرا باپ ہوں، تیرے گھر میں آیا ہوں، بڑی مدت کے بعد آیا ہوں، تو نے میرے لیے بستر بچھانے کی بجائے جو بستر بچھا ہوا تھا وہ بھی اٹھا لیا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا بستر میرے لائق نہیں ہے، چونکہ میں سردار ہوں، بستر سادہ سا ہے، یہ بستر میرے قابل نہیں، یا تو سمجھتی ہے کہ بستر بلند ہے، میں گھٹیا ہوں، میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں یا بستر میرے قابل نہیں ہے۔ بیٹی نے باپ کا لحاظ نہ کیا، کہنے لگی ابا جان آپ کافر ہیں، یہ بستر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے، پاک بستر کے اوپر کافر آدمی کو بیٹھنے کی میں اجازت نہیں دے سکتی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ہے ان کا مقام اور مرتبہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت۔ مغیرہ بن شعبہ نے اس کافر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو چھونے نہیں دیا، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، بیٹی نے باپ کے لیے کو بستر کے اوپر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ایمانی جذبہ ہے۔ ان کے بارے میں کہنے والے کہیں کہ نعوذ باللہ یہ باغی تھے، یہ بے دین تھے، یہ بے ایمان تھے، ان کو بے ایمان سمجھنے والا، بے ایمان کہنے والا اپنے ایمان کے بارے میں تو غور کرے، تیری کیا حیثیت ہے؟ تو آج 1400 سال بعد آ کر ان کے ایمان کے بارے میں فیصلے کرنے لگا ہے۔ ایک اور موقع آتا ہے، یہی صلح حدیبیہ کا ہے، جب فیصلہ بھی نہیں ہوا تھا، صلح نہیں ہوئی تھی، اس دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا مکے والوں کی طرف کہ مکے والوں کو جا کے سمجھاؤ، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، خالی ہاتھ آئے ہیں، نہ ہمارے پاس تیر ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ ہتھیار ہیں، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ عثمان تم ذرا ٹھنڈی طبیعت کے آدمی ہو، تمہارے وہاں رشتہ دار بھی بہت ہیں، ان کو جا کر سمجھاؤ۔ عثمان مکے چلے گئے، مکے والوں سے بات چیت ہونے لگی، لیکن وہ تو ڈٹے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دینا، مکے میں نہیں آنے دینا ہے۔ عثمان کو کہنے لگے کہ عثمان تو شریف آدمی ہے، تو آ گیا ہے مکے میں، تجھے تو عمرہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ان کے ساتھ باقی ان کے دوست ساتھی صحابی ہیں ان کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، تم آ گئے ہو مکے میں، چلو تم تو کر لو نا عمرہ۔ عثمان کے کیا جذبات تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر میرے نبی کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں تو عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا، میں نے احرام باندھا ہوا ہے، مکے میں آ گیا ہوں، تم لوگ مجھے عمرہ کرنے کی اجازت دے رہے ہو، لیکن عثمان برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی تو عمرہ نہ کر سکیں، صحابہ کرام تو عمرہ نہ کر سکیں، میں اکیلا عمرہ کرتا رہوں، میرا نبی عمرہ کرے گا تو میں عمرہ کروں گا، میرے باقی ساتھی عمرہ کریں گے تو عمرہ کریں گے، ورنہ میں اکیلا عمرہ نہیں کروں گا۔ عمرہ کرنے سے انکار کر دیا، مکے سے بغیر عمرہ کیے واپس آ گئے۔ رضی اللہ عنہم
ورضوا عنہ. یہ تھے صحابہ کرام اور یہ تھا ان کا ایمان. ایک اور موقع آتا ہے، حج کی قسموں میں سے ایک قسم ہے حج تمتع. حج تمتع میں یہ ہوتا ہے جانے والا آدمی پہلے جا کر عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے، پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھ کر حج کا احرام باندھتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی وجہ سے پابندی لگا دی، اس طرح نہ کیا کرو کہ تم آؤ عمرہ کر کے احرام کھول دو اور بعد میں تم حج کا احرام الگ باندھو، اس طرح نہ کیا. کوئی وجہ تھی بہرحال حضرت عمر کے ذہن میں. انہوں نے کہا کہ آج کے بعد کوئی آدمی حج تمتع نہیں کرے گا. ان کے بیٹے عبداللہ نے جان بوجھ کر حج تمتع والا احرام باندھا، جس حج کے کرنے سے ان کے والد نے، باپ نے، امیر المومنین نے روکا ہوا ہے کہ یہ حج نہیں کرنا، حج تمتع نہیں کرنا. بیٹے نے وہی نیت کی اور کہنے لگے میں تو حج تمتع کروں گا. کسی کہنے والے نے کہا تمہارے ابا جان نے حج تمتع کرنے پر پابندی لگائی ہے لہٰذا تم حج تمتع کا احرام نہ باندھو. حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے میرا باپ ہے تو میں نہیں مانتا، میرے باپ کی بات مانی جائے گی، اللہ کے نبی کی بات مانی جائے گی. اللہ کے نبی نے حج تمتع کی اجازت دی ہے، میں تو کروں گا. تو لوگوں، میں اپنے باپ کی بات مانوں یا اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں؟ رسول اللہ کی بات مانی جائے گی، میں اپنے باپ کی بات نہیں مانتا ہوں. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ عمل کرتا ان کا بیٹا عمل کرتا کہ میرے باپ نے حج تمتع پر پابندی لگائی ہے میں نہ کروں. لیکن وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی ہے، حکم دیا ہے حج تمتع کا، میں تو حج تمتع کروں گا. میرے باپ کی نبی کے مقابلے میں کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اسی لیے تو اللہ نے ان کے اوپر رضامندی کا اعلان کیا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. یہی عبداللہ، جذبات تو دیکھیں صحابہ کرام کے کیا جذبات ہیں. اسی عبداللہ کا بیٹا تھا، اس کا نام بلال، وہ فوت ہو گیا. عبداللہ کا بیٹا بلال فوت ہو گیا. لوگ آئے تعزیت کرنے کے لیے، افسوس کرنے کے لیے. ایک شاعر بھی آیا، شاعر نے ایک نظم تیار کی کہ عبداللہ کے بیٹے کی شان میں اس نے ایک قصیدہ پڑھا، نظم پڑھی. اس نظم کے اندر اس نے کہا بلال ابن عبداللہ خیر و بلالی. عبداللہ صاحب، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو بیٹا بلال فوت ہوا ہے نا، بہترین بلال تھا. ان کے بیٹے کی تعریف کی کہ آپ کا بیٹا بلال جو فوت ہوا ہے بہترین اور اچھا بلال، بہترین بلال تھا. تو عبداللہ بن عمر چاہیے تھا خوش ہو جاتے کہ میری تعریف ہو رہی ہے، میرے بیٹے کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن اسے ٹوک دیا. میں اگر اپنی تعریف سنوں تو شاید میں بھی خوشی محسوس کروں گا، کوئی میرے بیٹے کی تعریف کرے تو ہو سکتا ہے میں خوشی محسوس کروں گا. عبداللہ بن عمر کے سامنے جب کہا گیا کہ آپ کا بلال، آپ کا بیٹا بلال بڑا ہی بہترین تھا، کہ یہ کذب تھا، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میرا بیٹا بلال بہترین بلال ہے، یہ تیری بات غلط ہے. بل بلال و رسول اللہ خیر و بلال ہی، اللہ کے رسول کا جو بلال تھا وہ بہترین بلال ہے، اس کے مقابلے میں میرے بلال کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ یعنی معمولی سی بات بھی برداشت نہ کر سکے. یہ تھے اللہ کے ولی اور یہ تھے صحابہ کرام. آج کے بدبخت صحابہ کرام کے بارے میں بد کلامیاں کریں، ان کے اوپر اعتراض کریں، یہ چیز ناقابل برداشت ہے. وہ دین کی خاطر اپنی جانوں کی قربانیاں دینے والے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی واقعہ ہے. ایک صحابی سے چوری ہو گئی، چوری کر بیٹھا. انسان تھے، ہم ان کا مقام بیان کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پتہ ہونا کہ تھے وہ انسان، بھول ہو سکتی ہے، ان سے بھی غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی گناہ اور جرم بھی ہو سکتا ہے. ایک صحابی سے چوری ہو گئی، اس نے چوری کر لی. ایک اونٹ چوری کیا کسی کا، کسی کو نہیں پتا کہ چوری کی ہے. جن کی چوری ہوئی ان کو بھی پتا نہیں، اس نے چوری کی کسی نے دیکھا بھی نہیں. چوری کر لیا کسی کا اونٹ. بعد میں احساس ہوا کہ میں نے تو جرم کیا ہے، میں نے تو گناہ کیا ہے، اللہ کے ہاں جا کر میں کیا جواب دوں گا؟ خود آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں قبیلے کا ایک اونٹ چوری کیا تھا، مجھے پاک کر دیں.
میرا ہاتھ کاٹ دیں، ہاتھ کاٹ دیں۔ چھوٹا موٹا کوئی کھلا بجا نہیں تھا، کوئی دو چار کوڑے نہیں لگنے تھے، پتہ ہے نا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ خود آ کے کہنے لگا کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں میں نے چوری کی ہے، جن کی چوری کی ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ ہم ہو نا دڑ وٹ جا بھی چل ٹھیک ہے جی، پتہ ہی نہ چلے کسی کو، ہم تو ایسے کرتے ہیں نا، کوئی ہمیں بتائے بھی تو کہ چپ کر، نام نہ لے، بس تیرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اور یہ اس کا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس جا کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے چوری ہو گئی، میں چوری کر بیٹھا تھا، مجھے سزا دی جائے، مجھے پاک کیا جائے، میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو اس کی بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا جس خاندان کے بارے میں اس نے بتایا میں نے ان کا اونٹ چرایا ہے، جا کے پوچھ کے آؤ تمہارا کوئی اونٹ چوری ہوا ہے؟ اس آدمی نے چوری کیا ہے۔ وہ آدمی گیا پتہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ہمارا اونٹ تو چوری ہوا تھا، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ کس نے چوری کیا ہے، ہم نہیں جانتے چور کون ہے، کس نے وہ اونٹ چوری کیا ہے۔ وہ آدمی واپس آیا، یہ کہہ رہا میں نے ہی تو چوری کیا ہے، پتہ نہیں بیچ دیا، کھا لیا، جو مرضی کر لے، بہرحال چور میں ہوں، میں نے چوری کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دو، چوری کی ہے اس نے۔ اسلام میں چور کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کئی دفعہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں چونکہ مجرم کو سزا نہیں دی جاتی، اس لیے پھر جرم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مجرم کو سزا دے دی جائے، انشاءاللہ پورے علاقے میں سے چوریاں ختم ہو جائیں گی۔ بات ہو رہی تھی نا کسی ماہ رمضان میں ہی کتنی چوریاں ہوئی ہیں، وہ بتا 3 فیز میٹر چوری ہو گئے، پولیس موجود ہے، پہرے دار موجود ہیں، پھر بھی سرکاری اداروں میں سے بھی چوریاں ہو رہی ہیں، اور چور اتنے دلیر، اور ہماری پولیس اتنی بہادر ہے اپنا میٹر باہر سے اتار کے اندر لگا لے کہ تھانے میں سے چوری نہ ہو جائے۔ شاباش دینی چاہیے ایسی پولیس کو، شاباش ہے۔ جو اپنے میٹر کو نہیں بچا سکتے، حفاظت نہیں کر سکتے، وہ ہم شہر کی حفاظت کیا کریں گے؟ سننے میں آیا ہے انہوں نے ان کا میٹر باہر لگا ہوا تھا، وہاں سے اتروا کے اندر لگا لیا ہے تاکہ کہ یہ بھی چوری نہ ہو جائے۔ تو بہرحال چور کی سزا اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس کا ہاتھ کاٹا گیا، ہاتھ کٹا ہوا پڑا ہے، ٹنڈا ہو گیا ہے، بازو سے ہاتھ کاٹ چکا ہے، ہاتھ گرا پڑا ہے نیچے، کہنے لگا الحمدللہ الذی طہرنی منک، اللہ کا شکر ہے اے ہاتھ، اللہ نے مجھے تجھ سے پاک کر دیا، تو مجرم ہاتھ تھا، تجھے میرے جسم سے جدا کر دیا ہے، تو مجھے جہنم میں لے جانا چاہتا تھا، تو نے چوری کی، اپنے ہاتھ کو، کٹے ہوئے ہاتھ کو کہتا ہے، تو نے چوری کی اور مجھے جہنم میں لے جانا چاہتا تھا، شکر ہے اللہ کا جس اللہ نے تجھے مجھ سے جدا کر دیا ہے اور جرم میرا معاف ہو گیا ہے۔ ایسا ایمان کہاں سے لائیں گے؟ میرا اور آپ کا بھی ایمان ہے نا ماشاءاللہ۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، سینکڑوں لوگ روزہ نہیں رکھا، جنہوں نے جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ دین کے لیے قربانیاں کیا دیں گے؟ دن دہاڑے میں نے اسی اپنی گلی میں گھر کے سامنے لوگوں کو سگریٹ پیتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا، دن کے وقت 10 11 12 بجے، کھاتے پیتے دیکھا، جلیبیاں کھا رہے ہیں، پکوڑے کھا رہے ہیں، اور کل 4-5 نوجوان گزرے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ ہے، کہ گنڈیریاں لی ہوئی، گنڈیریاں چوستے جا رہے تھے بڑے ڈٹائی کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے پوچھو مسلمان ہو، سینے پہ ہاتھ مار کے کہ میرے جیسا تو مسلمان ہی کوئی نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ، بڑا پکا ایمان ہے تیرا، روزہ نہیں رکھ سکتا، مسجد میں نہیں آ سکتا، دعویٰ کرتا ہے مسلمان ہونے کا۔ یہ تو جب اللہ کے ہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا، اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، شکر کرتا ہے الحمدللہ الذی نجانی منک، شکر ہے اللہ کا جس نے اللہ نے مجھے تجھ سے نجات دے دی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور واقعہ آتا ہے، وہ مرزا جہلمی کی باتیں سن سن کر اور اس کے بارے میں لوگوں کے سوالات سن سن کر جواب دے دے کے دل کرتا رہا کہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیسا بدبخت ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں صحابہ کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے۔
تو یہ صحابہ کے واقعات یاد آ گئے، میں پھر نوٹ کرتا رہا۔ تو یہ 2-4 واقعات، اب ایک اور واقعہ دیکھیں۔ ایک آدمی آتا ہے، حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی انی زنیت، اللہ کے نبی میں زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک کیجئے۔ زنا کی سزا کا تو علم ہوگا نا سب کو، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، دینی تعلیم اگر زیادہ نہیں ہے، مطالعہ تو ہے نا کچھ سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ زنا کرنے والے کی اسلام میں سزا یہ ہے، شادی شدہ مرد ہو یا شادی شدہ عورت ہو، کھلے میدان میں کھڑا کیا جائے، ٹرالی پتھروں کی بھری ہوئی ہو، اینٹوں کی ٹرالی، روڑے اینٹ پتھر کی ٹرالی بھری ہوئی ہو، میدان کے چاروں طرف ڈھیر لگا دیے جائیں، سارا علاقہ اکٹھا ہو جائے، پھر وہ اس کو پتھر ماریں، اینٹیں ماریں، روڑے ماریں کہ اس نے زنا کیا ہے، اس حد تک مارے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ ہے شادی شدہ زنا کرنے والے کی سزا۔ کہتے ہیں لوگ کہ ہمارے شہروں میں زنا ہوتے ہیں، زنا کے اڈے کہیں میں زنا ہوتے ہیں، اس لیے ہوتے ہیں کہ زنا کی سزا نہیں دی جاتی۔ اور یہ بھی سنا دوسرے شہروں سے زنا کے لیے کنجریوں کو بلایا جاتا ہے، لاکھوں روپے بھی ان کو دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اور بدکاریاں بھی کرتے ہیں۔ بڑے ذلیل لوگ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلامی حکومت ہو، ایسے آدمی کو کھڑا کر کے میدان میں اس کو اینٹیں ماری جائے، پتھر مارے جائیں، روڑے مارے جائیں، یہاں تک کہ وہ مر جائے، کتے کی موت مارا جائے اس کو۔ زنا کرتا ہے، شادی شدہ ہو کے، ایمان کا بھی دعویٰ ہے، شادی شدہ بھی ہے، پھر بھی زنا کرتا ہے، اس کو پتھر اینٹ روڑے مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ ماعز کو پتہ ہے مجھے یہ سزا ملے گی، کسی نے دیکھا بھی نہیں، کوئی گواہ بھی نہیں، خود آ کے کہتے ہیں ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، منہ دوسری طرف کر لیا، شاید چپ کر جائے گا، تو اٹھ کر دوبارہ آیا دوسری طرف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بات ہی نہیں سنتے، توجہ نہیں کرتے، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیں۔ اللہ کے نبی نے پھر منہ موڑ لیا، پھر وہ اٹھ کر آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جہنم کی سزا برداشت نہیں ہو سکتی، آپ مجھے پاک کریں۔ 4 دفعہ وہ اقرار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پاگل تو نہیں، دماغ ٹھیک ہے؟ کہنے لگا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فرمایا نشہ تو نہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا نہیں نشہ بھی نہیں کیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے زنا کیا ہے، جرم کیا ہے، سب کے سامنے میں مان رہا ہوں، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لے جاؤ اس کو میدان میں، اینٹیں مارو، پتھر مارو، روڑے مارو، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ چنانچہ اس کو یہ سزا دی گئی۔ ایسے صحابہ کے بارے میں کوئی آدمی بد کلامی کرے، ان کے ایمان کے فیصلے آج 1400 سال کے بعد کرے کہ وہ لوگ مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، ان کو مومن نہ سمجھنے والا خود مومن نہیں ہے، ان کو کافر سمجھنے والا خود کافر ہے۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دی، اعتراف کیا علم کے باوجود۔ ایسا ہی ایک اور عورت کا واقعہ آتا ہے، وہ بھی آئی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھی زنا ہوا ہے، مجھے سزا دی جائے، اور زنا کا نتیجہ میرے پیٹ کے اندر موجود ہے، میں حمل سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتی ہو سزا کیا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے ساری باتیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، آپ کے پاس بیٹھی ہوں، مجھے پتہ ہے آپ لوگ اینٹیں ماریں گے، پتھر روڑے مار کے مجھے ختم کر دیں گے، لیکن کیا کروں، میں دنیا کی سزا تو برداشت کر سکتی ہوں، میں آخرت والی سزا برداشت نہیں کر سکتی، مجھے پاک کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیٹ میں جو حمل کی نشانی ہے اور نتیجہ ہے اس کا کیا قصور، تمہیں تو سزا دی جائے، اس بچے کا کیا قصور ہے، لہٰذا جاؤ، فی الحال تمہیں ہم سزا نہیں دیتے، جب وضع حمل ہو جائے گی اس کے بعد دیکھیں گے۔ گئی، وضع حمل ہوئی، بچہ پیدا ہو گیا، اس کے بعد پھر آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم پورا ہو گیا ہے، بچہ دنیا میں آ گیا ہے، اب وہ اس کو سنبھالے اور مجھے سزا دے، مجھے پاک کریں۔ اللہ کا ڈر تھا نا دل میں، ایمان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا معصوم بچہ ہے، اس کو کون سنبھالے گا، کون پالے گا؟ معصوم بچوں کو
اپنوں کو سنبھالنا بھی بڑی محنت والا کام ہوتا ہے، اور دوسرے کے بچے کو سنبھالنا یہ تو پھر بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ ایسے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے ماحول میں دیکھ رہے ہیں، اپنے پڑوس میں دیکھ رہے ہیں کہ معصوم بچہ ہے، ماں کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہوا، مجھے پاک کریں، اس بچے کو سنبھالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے بچے کو کون سنبھالے گا؟ اس کو لے جا، دودھ پلا، جب یہ دودھ پینے کی عمر اس کی پوری ہو جائے کھانا پینا شروع کر دے گا، اس کے بعد دیکھیں گے۔ وہ گھر گئی، بچے کو پالتی رہی، یہاں تک کہ بچہ روٹی کھانے لگ گیا۔ جب روٹی کھانے کے قابل ہو گیا پھر وہ آگے، یہ نہیں سوچا چلو بات پرانی ہو گئی، بھول گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں بس چپ کر جاؤں۔ وہ آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اب یہ بچہ اتنا سنبھل گیا ہے، یہ روٹی کا ٹکڑا کھا سکتا ہے، اپنا گزارا اب کر لے گا، مجھے پاک کریں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ لے کر کسی صحابی کے حوالے کیا کہ اس بچے کی پرورش تم کرو، اور پھر اس اللہ کی بندی کو بھی اسی طرح زنا والی سزا دے دی گئی۔ اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام جن کی ان قربانیوں کی وجہ سے، دین کے ساتھ محبت کی وجہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے یہ دین زندہ رہا، یہ دین قائم رہا، اور پھر چلتے چلتے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہم جیسی اس وقت کی قوم ہوتی نا، پھر اس دین کا تو اللہ ہی حافظ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیوں، یہ تھے وہ صحابہ کرام، یہ تھا ان کا مقام، اور یہ تھی ان کی دین کے ساتھ عقیدت اور محبت۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے رضامندی کا اعلان کیا، اور یہ بھی کہا دوسرے لوگ بھی اس وقت تک کامل مومن والے بنیں گے جب ان جیسا ایمان ہوگا، ان جیسے جذبات ہوں گے، ورنہ ان کے ایمان کوئی مثالی ایمان نہیں ہے۔ تو آج مرزا دہلوی جیسے لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے انہی جذبات کی وجہ سے اللہ نے فرمایا جس آدمی کو بھی میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت ہوگی، میری اللہ تعالیٰ کی اس آدمی کے ساتھ جنگ ہے۔ صحابہ کرام اس لائق ہیں ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا جائے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام صحابہ کرام کا مقام اور شان بلند فرمائے۔ اللہ نے پہلے ہی ان کو بہت بلند مقام دیا ہے، دراصل ہم ان کے بارے میں دعا کر کے اپنے لیے ہم ثواب جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کی محبتیں عطا فرمائے، اور جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں اس قسم کے غلط نظریات پھیلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔